بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 7 اگست ہے سال 2022۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کی طرف سے اور طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں ان کی طرف سے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو نااہل کر دیا جائے گا۔ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا۔ کپتان نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پنجاب کے اندر ایک بڑے عام کھلاڑی کو عام ٹاسک کے ساتھ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ شخص کون ہے اور اس کو کیا ٹاسک دیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان اور باقی چند جو لیگی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی بڑی عام تفصیل ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بنی گالہ کے اندر اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر یہ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر کیا پکچر بننے جا رہی ہے پاکستان کی سیاست کی، یہ میں شہر اقتدار سے جو ایکسکلوسیو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی عام پریس کانفرنس کی، وہاں پر ہم موجود تھے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان کی جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور اپنا جو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہے وہ انہوں نے سامنے رکھا ہے اور کچھ بڑے عام اعلانات کیے ہیں۔ اور یہ آپ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ اب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ سائیڈ پر لگائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ حکومت کرتے جائیں۔ مقتدر ادارے جو ہے ان کو بھی آخری موقع عمران خان نے دیے ہے۔ اب یہاں پر فواد چودھری کہتے ہیں کہ کسی مائی کے لال میں ہمت ہے کہ عمران خان کو نااہل کرے۔ 25 مئی کے واقعات پر ایف آئی آر کی درجنوں جو درخواستیں آ رہی ہیں، جن میں رانا ثناءاللہ، عطا تارڑ، ملک احمد خان اور حمزہ شہباز یہ نامزد ہیں۔ ان کے ساتھ سی سی پی او لاہور جو ہے ان کا بھی نام ہے۔ تو یہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا رہے ہیں جو ان تمام درخواستوں کا جائزہ لے گی، اور جیسے ہمیں یہاں وفاق کے اندر بلایا جا رہا ہے اور ہم پیش بھی ہوں گے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، ایف آئی اے بھی جس طریقے سے پھرتیاں دکھا رہا ہے تو ہم پیش ہوں گے۔ تو اب جو ہے وہ رانا ثناءاللہ اور نون لیگ کی یہ جو ٹیم ہے اس کو بھی پیش ہونا پڑے گا، یعنی جو یہاں پر وفاق کے اندر عمل کیا جائے گا اس کا رد عمل اب پنجاب کے اندر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی 80% آبادی پر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 بڑے صوبے مکمل طور پر پی ٹی آئی کے پاس ہیں۔ رانا ثناءاللہ صرف کوسار جو ہے اس کے ایس ایچ او ہیں، اس لیے ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ اکثر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایف آئی اے کس حیثیت سے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر رہی ہے۔ یہ تمام لوگ 2012-11 کے اندر عوامی عہدوں پر فائز نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جن کیسز کے اندر پی ٹی آئی کی جو عام شخصیات ہیں ان کو ایف آئی اے طلب کر رہی ہے وہ تقریباً ٹوٹل 2 کروڑ روپے ہیں، جو یہاں پر جو جس طریقے سے 2013 کے انتخابات سے پہلے ان کو ٹرانسفر کیا گیا، اور اس کے تمام جو ثبوت ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ سبسڈری جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیں اصل اکاؤنٹ سے ان کے اندر پیسہ منتقل ہوا ہے، کوئی یہ اربوں روپے نہیں ہے جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، صرف 2 کروڑ روپے کی یہ اماؤنٹ ہے۔ اس کا بھی حساب کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک بات انہوں نے بڑی عام کی، انہوں نے کہا جی ایک تو جو 25 مئی کو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر عام شخصیت جس کو عام ٹاسک دیا گیا ہے وہ بھی فواد چودھری ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے، میرے بڑے عام ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اور ان کو ایک عام ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک تو جس طریقے سے یہ رانا ثناءاللہ اور باقی جو نون لیگ کی اس طرح کی لیڈرشپ ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہی، ان کو نتھ ڈالنے کا جو کام ہے وہ یہاں پر فواد چودھری کے ذمہ لگایا گیا ہے، ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی 25 مئی کو جنہوں نے ظلم و ستم کیا اس کے اندر بھی یہ رانا سمیت کچھ سیاسی شخصیات، کچھ پولیس افسران، کچھ اور انتظامیہ کے لوگ جو انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور رانا ثناءاللہ اگر پیش نہیں ہوں گے تو ان شخصیات کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ یہ بھی واضح طور پر جو ہے
وہ فیصلہ کر لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس کو وفاق اور مرکز کی جنگ نہیں بنانا، بلکہ یہ قانون کی حکمرانی کے تحت جیسے ہم پیش ہوں گے آپ کو بھی پیش ہونا پڑے گا، انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا پڑے گا، ورنہ رانا ثناء اللہ پنجاب کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 25 مئی کو آپ نے بدماشی کی اور جس طریقے سے لوگوں پر آنسو گیس کے شیل برسائے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ جو افسران ہیں جنہوں نے اس وقت بڑے ظلم کیے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب بہت سارے جو افسران ہیں وہ معافی تلافی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا کہ آپ صرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ اس کے ساتھ جو ہے دوسرا ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ یہ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن کے دوران دھاندلی کی بہت کوشش کی گئی ہے۔ جو انتظامیہ کے لوگ، بیوروکریسی، پولیس افسران، انہوں نے جن کے بارے میں رپورٹس ہیں، جیسے ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری ہوئی، بہت سارے عام لوگوں کے خلاف جو ہے مقدمات بنائے گئے، تو جو پولیس افسران اور انتظامی مشینری انہوں نے دھاندلی کے اندر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو سائیڈ لائن پر لگانے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھی فواد چودھری کو ٹاسک دیا گیا ہے، کارروائی ہوگی۔ تیسرا جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن، وہ جہاں پر اس وقت کیس رکا ہوا ہے، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ اور اس طرح خواجہ سعد رفیق، یہ وہ مرکزی کریکٹر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ آفیشلز بھی ہیں، تو ان کے خلاف بھی اگرچہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، لیکن کہاں پر پنجاب حکومت اس کیس کو تیز کر سکتی ہے تاکہ اس وقت ایک بھی بندہ چونکہ جیل میں نہیں ہے، اندھیر نگری ہے، اور پاکستان عوامی تحریک سے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے عمران خان جو ہیں انہوں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، تو اس کو ایفا کیا جائے گا۔ یعنی 3 کام جو ہے وہ یہ کیے جائیں گے، یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ چوتھا جو ٹاسک دیا گیا فواد چودھری کو، میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ نون لیگ کو کس طرح توڑنا ہے، چونکہ پوری طرح اس وقت کوششیں جاری ہیں کہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے، تو اس کا بھی جو توڑ ہے وہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے نون لیگ کو بھی توڑا جائے گا، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ چونکہ رابطے کے اندر بھی ہیں، اور ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے نون لیگ کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور جہاں پر تنظیمات کمزور ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جہاں ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے اور یہ وہ کمزور ہیں، وہاں الیکشن نہیں جیت سکتے، تو وہاں پر اگر نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا ذاتی ووٹ بینک اگر زیادہ ہے تو کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر لایا جائے۔ تو یہ کام جو ہے یہ فواد چودھری کو دے دیا گیا، اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے باضابطہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ابھی بلکہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ اگلے چند دن میں پنجاب میں کمیٹی جو بننے جا رہی ہے 25 مئی کی قتل و غارت گری پر اپنی کارروائی شروع کرے گی۔ اگر رانا ثناء پیش نہ ہوئے تو رانا ثناء کو پنجاب کی حدود میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو آپ تھوڑا سا ذرا اندازہ کیجئے، ایک ملک کا، اسلام آباد کا جو وزیر داخلہ ہے، اس کو پنجاب کے اندر جانے سے چونکہ انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی پڑے گی، ورنہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی کر لیا جائے گا۔ اب اس پر جو ہے وہ عمران خان نے فری ہینڈ دے دی ہے۔ ابھی جو باضابطہ طور پر اناؤنس کیا گیا ہے کہ 13 اگست کو جلسہ ہوگا، تو اس جلسے کا بیسک جو مقصد ہے وہ حکمران اتحاد اور مقتدر اداروں کو جیسا ایک تاثر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، جیسے الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے، پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کا دفتر رات گئے کھلا ہے، وہ فائلیں دیکھ رہے ہیں، جتنی پھرتیاں وہاں پر نظر آ رہی ہیں اسی طرح کا جو جواب ہے وہ یہاں پر دیا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ واضح پیغام دے دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو 13 اگست کو جو جلسہ ہوگا، ظاہر ہے رات کو 14 اگست بھی شروع ہو جائے گی، ایک 12 بجے کے بعد، تو وہاں وہ جشن ہوگا اور رات کو ہی اس کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اب وہاں جو ہے یہ ایک ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ فلاں ڈیٹ تک اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اور یہ عوام کا سمندر ہوگا، یہ پہلے کی طرح جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو الٹیمیٹم دیا جائے گا، اس کے بعد ظاہر ہے
جو وفاق کی حکومت ہے، جو ہینڈلر ہیں، مقتدر ادارے ہیں، وہ کوشش کریں گے، یہ ایک پرسیپشن ہے کہ کوئی ایسا ماحول بنایا جائے امن و امان کا، گورنر جو ہے وہ راج لگانے کی کوشش کی جائے، اگرچہ یہ مشکل ہے۔ وفاق کے اندر کچھ ایسا جو ہے وہ کام کیا جائے جس کے ذریعے انٹرونشن ہو سکے صوبے کے اندر۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کے لیے کاؤنٹر جو اسٹریٹجی ہے وہ باقاعدہ تیار کر لی گئی ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ، مونس الہی کے ساتھ مل کر، اور اس کا بڑا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ جو ابھی ڈیٹ دی گئی ہے 13 اگست کی، آپ یوں سمجھیے کہ یہ مقتدر اداروں کو اور حکمران اتحاد کو ایک واضح میسج دیا گیا ہے، ایک موقع دیا گیا ہے، اور یہ کپتان کی طرف سے آخری موقع کے طور پر اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی معاملات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، ورنہ یہ ایک بڑا تصادم کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اور کسی بھی صورت کے اندر یہ انتخابات جو ہیں اس کی طرف فوری طور پر بڑھنا ہوگا۔ عمران خان کو اگر نااہل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر عدالتی فورم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عوامی رد عمل ہے اس کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اب آپ صرف جو ہے وہ جواب دیکھیں گے کہ عوام کس طریقے سے جواب دیتی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح کی حالیہ دنوں کے اندر سٹیٹمنٹس دیے ہیں، حالانکہ شہداء کا سب احترام کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر پاک فوج جو ہے وہ بستی ہے، جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کے بیان کو نون لیگ کے ساتھ نتھی کر کے دیکھا جا رہا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ادارے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سطح پر جو ہے وہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ ان کے ڈیفنس کے اندر آپ پی ٹی آئی کو غدار یا اس طرح بنانے کی کوشش کریں گے، یہ چورن بکے گا نہیں، الٹا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو بڑے فیصلے کر دیے گئے ہیں، اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور چند لوگ جو بڑے اس وقت بدماش بن کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ملک ان کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے، یہ معاملات ریورس ہوں گے۔ بالآخر فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان کے قابو میں نہیں ہوں گے۔ پھر عوام جو ہے، عوام کی عدالت یہ سارے پرامن جمہوری انداز سے فیصلہ کرے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔